اور سر ایک اور میرا کویشچن تھا کہ یہ جو موبائل کے اوپر یا لیپ ٹاپ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز سکرول کرتے ہیں، تو اگر اچانک کسی لڑکی کی تصویر آ جاتی ہے اچانک، تو بد نظری سے ہم بچنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی لڑکی کی تصویر آ جاتی ہے یا کوئی سوشل میڈیا کے اوپر آ جاتی ہے، تو اس کے اوپر بھی گناہ یعنی کہ بد نظری کی گناہ کا یعنی وہ بھی گناہ کے زمرے میں آئے گا؟ اس کے اوپر تھوڑا سا بتا دیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت اہم سوال ہے۔ اسکرولنگ کون نہیں کرتا، اور آیا وہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہیں وہ غیر شعوری طور پر آپ کے سامنے آ بھی جاتے ہیں، اور ایسی صورت میں کیا دیکھنے والے کو بد نظری کا اس پر حکم لگایا جائے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ ہم آپ کا جتنے بھی ویورز ہیں جو ہمارے چینل کے ریگولر ویورز ہیں ان کا خیر مقدم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کی وجہ سے ہمارے چینل کو سپورٹ ملتی ہے۔ جب آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں ہمیں اجر بھی ملتا ہے، اور ہمارے چینل کی پرموشن بھی آپ کرتے ہیں، اپنے حلقے میں اسے شیئر بھی کرتے ہیں، اور جہاں جہاں یہ نشریات جائیں گی وہاں وہاں اجر مجھے بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہم سب کے لیے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ اس صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں، جوائن ممبرشپ کے ذریعے اسے سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمیں اپنی جو رائے ہے اس سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ سیدنا جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا، تو آپ علیہ السلام نے مجھے فوری نظریں پھیر لینے کا حکم دیا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 2777۔ یہاں اس حدیث میں اس بات کا پتہ چل گیا کہ ایک نظر جب آپ کسی پر اسکرولنگ کر رہے ہوں یا کوئی عورت سامنے سے گزر رہی ہو، سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ اپنی نظر کو ایک مرتبہ اگر نظر کسی عورت پر پڑ جائے تو وہ تو معاف ہے، لیکن فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَ لَكَ الثَّانِيَةُ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوسری پر مواخذہ ہے کہ آپ اور پہلی ہی نظر اتنی لمبی ٹکٹکا کے کر دیں تو اس پر بھی مواخذہ ہے۔ اصل میں غیر ارادی طور پر جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، کیونکہ وہ غیر ارادی طور پر آپ کے سامنے یہ ایڈ آ گئے، آپ کے سامنے یہ ایڈورٹائزمنٹ آ گئی ہے۔ ہمارے یہاں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسی طرح کے ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں تو گوگل ان کو وہی دکھاتا ہے جو کہ وہ دیکھتے ہیں۔ آپ بھی ذرا اپنے موبائل میں دیکھیے گا، بچے میرے موبائل میں کارٹون دیکھتے رہتے ہیں، تو جب میں کچھ اسکرولنگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے وہ کارٹون ہی نظر آتے ہیں جو کہ میری نواسیاں اور میرے پوتا پوتی دیکھتے ہیں۔ تو یہ اسی طریقے سے علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے عربی الفاظ کے بارے میں کہتے ہیں کہ غیر ارادی طور پر اچانک نظر کسی اجنبی لڑکی پر پڑ جائے، عربی میں کہا جاتا ہے فجأۃ الامر، یہ جو ایک دم اچانک نظر پڑ جانا ہے، اس پر کسی کو کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور حدیث کے الفاظ مجھے فوری طور پر نظریں پھیر لینے کا حکم دیا، اس سے یہی مراد ہے کہ آپ دوبارہ مت دیکھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہلی نظر میرے اختیار کی وجہ سے نہیں پڑتی تو وہ پھر معاف ہے۔ تو اگر آپ پہلی نظر آپ کے غیر اختیاری طور پر پڑی ہے تو وہ معاف ہے، لیکن اگر ٹکٹکی باندھ کر کوئی دیکھتا چلا جائے تو گناہ ہوگا۔ اس کے بارے میں قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار نظر پڑنے پر دوبارہ نظر مت ڈال، کیونکہ
تیرے لیے پہلی نظر ہے، دوسری نظر نہیں، دوسری نہیں۔ اس حدیث کو بھی امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ صاحب تحفۃ الاحوذی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار نظر پڑنے پر دوبارہ نظر مت ڈال، کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی نظر کو لمبا نہ کرو اور نہ ہی ایک کے بعد دوسری مرتبہ دیکھ، کیونکہ تیرے لیے پہلی نظر ہے۔ یعنی اگر پہلی نظر غیر ارادی طور پر پڑ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، دوسری نہیں پڑھنی چاہیے۔ دوسری تو اختیاری ہوتی ہے نا، دوسری جب اختیاری ہوگی پھر اس پر آپ کا مواخذہ ہوگا۔ تو اس سے واضح ہوا کہ اجنبی عورتوں کی طرف جان بوجھ کر دیکھنا اور اسی طرح ایک نظر پڑ جانے کے بعد ٹکٹکی باندھ کر اس کے جسم کے کسی بھی حصے کو دیکھتے رہنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ آپ کی نظروں میں خوبصورت ہے یا نہیں، چاہے اس سے آپ کی شہوت کا اس کا تعلق نہیں ہے۔ شہوانی خیالات اور لذت اگر آپ کے دل و دماغ میں گھر کر رہے ہیں تو اس پہ آپ کا مواخذہ ہو سکتا ہے۔ ہم یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہماری نظروں کی ہمیں حفاظت کرنے والا بنا دے، ہماری شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہمیں بنا دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو یہ جو اسکرولنگ ہم عام طور پر کرتے ہیں، اس اسکرولنگ پر مواخذہ تب ہے جب ارادی طور پر کسی چیز کو آپ دیکھیں۔ اگر ایڈ آ گیا آپ کے پاس غیر ارادی طور پر تو اس کو اسکرولنگ کو آپ الگ کر دیں، اسکپ کر دیں۔ اسکپ کرنے کے لیے بھی چند سیکنڈ کے لیے آپ کو رکنا پڑتا ہے نا، تو یہ غیر ارادی طور پر ہے۔ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میں نے ویڈیو میں یہ نہیں کہا کہ آپ کو کوئی خاص ایڈ دکھایا جائے، وہ ایڈ بھی وہی دکھائے جائیں گے جو کہ ویور دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ گوگل اپنی بہت ذہین شیطان ہے، یہ اس کو ساری معلومات رہتی ہیں۔ تو جب آپ اس کی ایڈورٹائزمنٹ دیکھیں تو یہ 2 سیکنڈ کا یا 10 سیکنڈ کا جو ایڈورٹائزمنٹ ہے یہ غیر ارادی طور پر ہے، تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں تو اسکپ کر دیں، لیکن اگر اسکپ نہیں کر رہے تو اس کو یہ غیر ارادی طور پر چل رہا ہے، آپ اس کو اگنور کریں، اور وہ جب اسکپ کا بٹن وہاں پر نظر آئے اس کو اسکپ کر دیں تاکہ آپ بری الذمہ ہو جائیں۔ یہ جو مواخذہ ہے یہ ان لوگوں پر ہے جو کہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، اسکرولنگ کریں گے، یا ان لوگوں پر ہوگا جو کہ آپ کے لیے ایسے ایڈورٹائزمنٹ بناتے ہیں۔ اب نہ تو ہم ایسا مادہ تیار کرتے ہیں یا ایسے پیغامات تیار کرتے ہیں جس میں آپ کے لیے شہوت یا آپ کو برائی کی طرف ہم دعوت دیتے ہوں، بلکہ اس کے بالکل برعکس آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نور کے آیت نمبر 30 کو اگر آپ پڑھیں گے کہ مومنوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں۔ امید وضاحت ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔